مسلم ابن عقیل کی شہادت کتنی پڑھی جاتی ہے، لیکن خود مسلم کی شہادت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اپنی شہادت سے پہلے عمر سعد کو 3 وصیتیں مسلم ابن عقیل نے کی تھی. اور دیکھیے مسلم کو پتا تھا کہ میں مولا کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، جنت میرے لیے یقینی ہے، حق کے اوپر بالکل 100% سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور جنت میرا حق ہوگی. لیکن کیا ہے جو 3 وصیتیں کی، پہلی وصیت عمر سعد سے یہ کی تھی کہ میرے ذمے 700 درہم کا قرض ہے، 700 درہم کا قرض ہے، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرے قرض کو چکا دینا. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ کوفے نہ آئیں. یہ 3 وصیتیں کی تھیں. اچھا اب عمر سعد نے کہا اس وقت ذرا کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، کہا کہ میں مسلم کے مال سے کوئی سروکار نہیں، صرف زرہ اور تلواری تو ہے، ہم بیچ کے اس کا قرض ادا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جب ہم اس کو مار ہی دیں گے تو اس کا جسم ہمارے کس کام کا، اس کو دفن بھی کر دیں گے. رہا معاملہ حسین کا تو جب تک وہ ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہوتے جب تک ہمیں ان سے بھی کوئی سروکار نہیں. اس کے بعد باقاعدہ مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ پہ، چھت پہ. بکر ابن حمران ایک تھا دشمن اہل بیت، اس نے مسلم کو نیچے پھینکنا چاہا اوپر سے، لیکن اس شخص کے بالکل ہاتھ پاؤں ہی جواب دے گئے، بالکل فالج ہو گیا، حرکت بھی نہ کر سکا. اچھا پھر دوسرا شخص آگے بڑھا مسلم کو گرانے کے لیے، تو اس شخص کو اچانک سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نظر آئے. پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہوئے شخص اتنا دہشت زدہ ہوا کہ دارالامارہ کی چھت سے گر کے نیچے مر گیا. یہاں تک کہ ایک تیسرا شخص تھا، اس نے مسلم کو وہیں پر شہید کیا چھت پر ہی. اس کے بعد مسلم کے لاشے کو اوپر سے نیچے پھینکا. مسلم کا سر 2 ضربوں سے جدا کیا گیا، لیکن علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس نواسہ رسول کا سر 12 ضربوں سے جدا کیا گیا. خیر، تو اس میں بھی اس پورے واقعے کے اندر بات یہی تھی کہ خود مسلم اس بات کے لیے بڑے کنسرن تھے اور بہت اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اگرچہ مجھے شہادت مل رہی ہے لیکن 700 درہم کسی اور کا قرض میرے سر کے اوپر ہے، میں اس کو ادا کیے بغیر کہیں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں. شہادت ہونے کے باوجود اس بات کی بڑی انہوں نے خیال رکھا.